آپ کے خیال میں موو آن کرنا چاہیے یا جو نیب بری ذمہ ہو رہی ہے یہ کہہ کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہم نے بھیجے ریفرنس اور سب سپریم کورٹ کے آرڈر پر کیا، یعنی نگران جج سپریم کورٹ نے بٹھایا اور ساری انسٹرکشنز بھی وہاں سے آتی تھی، وہاں تک جانا چاہیے یا دیکھنا چاہیے اب عدالتیں کس طرح اس کو لے کر جاتی ہیں؟ جنرل صاحب دیکھیے، جب تک اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ آپ آج جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ اس وقت اگر ایک فیصلے آئے تھے تو پوری سپریم کورٹ تھی، پورا سسٹم تھا، ایک JIT بنی تھی، اتنے 8-10 والیوم تیار ہوئے تھے، اتنے سب کچھ آیا تھا سامنے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس فیصلے کے بعد وہ فیصلہ اگر غلط تھا تو وہ جو سارا سسٹم جو وقت ہوا تھا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے لگا تھا سارے سسٹم پہ، کتنا لوگ ٹائم ضائع ہوا تھا. اس وجہ سے پاکستان کا فائدہ ہوا، نقصان ہوا، میاں نواز شریف کا فائدہ ہوا، نقصان ہوا خاندان کے طور پہ. یہ سب چیزیں جب تک آپ ان کو ایک کانٹیکسٹ میں رکھ کے اس بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، آپ اپنا ماضی اس کو پیچھے بھلا کے آگے نہیں جا سکتے آپ اس کے. کیونکہ اگر آج اب یہ کام کر دیں گے، لیٹ سے اگر اس وقت ان کو خزا ہوئی تھی وہ غلط تھی، آج اب ٹھیک کر رہے ہیں، آج کے جو فیصلے ہیں 4 سال بعد کوئی ان کو لے کے چیلنج کر کے بیٹھ جائے گا، پھر ہم اسی سائیکل میں چلتے رہیں گے نا. تو جو اس وقت جو کچھ بھی ہوا اسی کانٹیکسٹ میں، اسی حالات میں دیکھ کے ان کو رکھ کے فیصلے کرنا چاہیے. زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی، ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی، اور ہمارے عدالتی نظام میں کہیں سقم ہے اس کو بھی دور کرنا چاہیے. لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا، پہلے بھی ہم یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ سب اس سب سے جو امپریشن کیا جا رہا ہے نیچے امپریشن بڑا کلیئر ہے سب کے لیے کہ یہاں پر جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ کسی اور لیول پہ طے ہوتے ہیں، نہ تو قانون نہ ہی کانسٹیٹیوشن اور چیز لاگو ہوتی ہے وہاں پر، اور فیصلے حالات کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق نہیں ہوتے، آئین کے مطابق نہیں ہوتے. اس میں ٹھیک ہے، شخصیات اور طاقت اور دولت کے مطابق ہوتے ہیں فیصلے آئین اور قانون کی اس میں نہیں ہوتی. اس سے جو نیچے لیول پہ لوگ ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں، آپ چلے جائیں لوور کورٹس میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ظلم ہوتا رہا، زیادتی ہوتی رہی، کوئی پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ اس پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. سال لوگ اس میں دھکے کھاتے رہتے ہیں، کوئی فیصلے ہی نہیں ہوتے اس کے بیچ میں. اور ایک طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا، اس سارے سے پاکستان کے جو بیسک سٹرکچر ہے گورننس کا، جس میں آپ کا نظام عدل ہے وہ بیسک پلر ہے، جب اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، جو کمزور ہوگا یا متزلزل ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کی اسٹیٹ کو اس سے بڑا نقصان ہوگا، کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ باقی سب چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے نظام عدل سے آپ کے جو عوام ہے یا جو مین اسٹیک ہولڈر عوام ہے نا اس ملک کے، ان کا اگر اعتماد اس سے بگڑے گا تو آپ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں آپ معاملات بہتری کے جانے کے بجائے یہ لوگ جب داستانیں سنتے ہیں نا، فلانا ڈاکو بن گیا، فلانا چور بن گیا، فلانا یہ کر دیا، زیادتی اس کے ساتھ متنفر ہو جاتے ہیں لوگ اس سے. پھر جب آئین اور قانون سے لوگ ہٹنا شروع ہو جائیں گے تو فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو پھر آپ دیکھیے حالات کہاں پہ جائیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہوگا اگر ہم کہیں اس کو پش ڈال دیں، آگے چلیں جی، موو آن کریں. موو آن کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی جس فیصلے کو بھی لے کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے اس کو انالائز کریں. بل تھی، اس کی ملٹری نہیں دی جا سکی، ان کے صاحبزادے نہیں تشریف لائے کیونکہ انہوں نے کہا ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. ہاں، لیکن یہ جو مل کا معاملہ ہے یا یہ اثاثہ جات کا، یہ تو ان کے تیسری بار وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ہے. اس سے پہلے بھی سسٹم پوچھ سکتا تھا ان سے. جی بالکل پوچھنا چاہیے تھا، سسٹم اس سے پہلے بھی پوچھ سکتا تھا. آپ پہلے ہی سب کا ریکارڈ رکھیں، جن کو آپ نے کنٹینڈر بنانا ہے یا جنہوں نے سیاست میں آنا ہے، ان کے اثاثہ جات کی تفصیل تو جمع ہوتی ہے. امریکہ میں گیری ہارڈی ایک بہت ذہین سیاستدان تھے، ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا، ان کو سیاست چھوڑنی پڑ گئی تھی، ان کو سارا کچھ. آپ کینیڈی خاندان کے جو چشم و چراغ تھے ٹیڈ کینیڈی، ان کا ایک مسئلہ تھا، ان کا سیاست چھوڑنی پڑ گئی تھی. جی، ایک ان کے جو اٹارنی جنرل جو تعینات ہو رہی تھی خاتون، انہیں پتہ لگا جی انہوں نے ایک جو تارکین وطن میں سے ایک کو جو لیگل نہیں تھا اس کو ملازم رکھا ہوا تھا، اور سارے ملازم بہت سنوں رکھے، اس وجہ سے ان کو سب کچھ جاب چھوڑنا پڑ گیا تھا. اس معاشرے ترقی تبھی کرتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں. اس دور میں تو رمضان شوگر ملز میں باقاعدہ خبریں چھپا کرتی تھی کہ کتنے بھارتی شہریوں کو تب ملازمت دی گئی، اور اب آج آپ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ تب سب غلط تھا. مجھے رانا صاحب آپ سے میں یہاں سے کرنا چاہوں، دیکھیے جی، وہ بڑی انتہائی کیا کہتے ہیں دکھ والی بات ہوئی تھی جب یہ ایک ویڈیوز کا سلسلہ چلا تھا. یہ وہ جج صاحب اس میں رخصت ہو گئے اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ ان پہ دباؤ تھا، یہ سارا کچھ تھا. اس کو آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو
جی بالکل, یہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے بہت آپ بڑا اس کو؟ سوال ہے. اگر یہ ہوا تھا تو کیا ہم یہ سوچنے میں مجبور نہیں ہوں گے کہ ہمارے خلاف جو جج جو بیٹھا ہوا ہے, جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے, اس پہ بھی کوئی پریشر ہوگا اس قسم کا کوئی؟ ماضی سے اصلاح بڑی ضروری ہے. اور بھٹو ریفرنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر آج پہ اس کو منطبق کیا جائے تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں زیادتیوں کا سلسلہ رکنا چاہیے. مجھے رانا صاحب کی طرف جانا ہے, لیکن جنید صاحب, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو یور انالیسس؟ جی میں تو سمجھتا ہوں جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی نا 71 میں, اس کا بھی نکلنا چاہیے باہر. پھر پاکستان کی اکانومی کو جس طریقے سے نیشنلائز کر کے تباہ کیا گیا, اس کا بھی ہمیں پتہ کرنا چاہیے. بہت سارے بھٹو صاحب کے پازیٹیوز ہیں, بہت سارے ڈاؤن سائڈس بھی ہیں. تو لیٹس ناٹ گیٹ کیریڈ اوے ان دس ایموشن کہ بھائی ٹھیک ہے